اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہر سال میٹرک کے امتحان میں آنے والے کچھ سوالات ہیں، اس کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ ہر سال کے امتحان میں لازمی طور پر آتا ہے۔ کچھ تعریفات ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہے، کچھ تعریفات، کچھ ڈیفینیشن ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ کی مختصر تعریف لکھیے۔ اس میں جتنی تعریفات ہیں یہ ہر سال میٹرک کے ایگزام میں آتا ہی ہے اور ہر سال لازمی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ کی تعریف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ تو ڈرامہ ایسی کہانی یا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ کیا بھائی؟ ڈرامہ ایسی کہانی یا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقتوں اور صداقتوں کو اسٹیج پر نقل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقتوں اور صداقتوں، انسانی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں اور جو سچائیاں ہیں، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اسٹیج پر نقل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ڈرامہ ایسی کہانی یا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقتوں اور صداقتوں کو اسٹیج پر نقل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ مضمون نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ تو اس کی تعریف ہے، یہ تحریر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کسی موضوع، خیالات یا واقعات پر معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک لکھاری کی رائے بھی بیان کرتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ تحریر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کسی موضوع، خیالات یا واقعات پر معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک لکھاری کی رائے بھی بیان کرتا ہے۔ یہ مضمون نگاری کی مختصر تعریف ہے۔ اب تنقید کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے امتحان میں آ جائے، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیے، اور اس میں جتنا پڑھایا جا رہا ہے یہ ہر سال اس میں سے 1-2 آنا ہی ہے اور لازمی طور پر آتا بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھے۔ کیا ہے بھائی؟ تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھے۔ تو تنقید کہتے کس کو؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایسی رائے جو برے بھلے یا صحیح اور غلط کی تمیز کرا دے۔ کیا ہے؟ ایسی رائے جو برے بھلے یا صحیح اور غلط کی تمیز کرا دے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید کیا کرتی ہے؟ تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تحقیق کی طرح تنقید بھی دنیائے ادب کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ جس طرح تحقیق کی اہمیت ہے دنیائے ادب میں، اسی طرح تنقید کی بھی خاص اہمیت ہے۔ تنقید میں کسی بھی شخص یا چیز یا پھر صنف کے مثبت اور منفی پہلو گنوائے جاتے ہیں۔ یعنی تنقید میں کسی بھی شخص کی یا چیز کی صحیح اور غلط جو پہلو ہوتی ہے اسے گنوائے جاتے ہیں۔ کسی چیز میں پورا انصاف کر دینا بھی تنقید کہلاتا ہے۔ یعنی اگر غلط ہے تو بالکل غلط ہی کہا جائے، اگر صحیح ہے تو صحیح ہی کہا جائے۔ مطلب کسی چیز میں پورا انصاف کر دینا تنقید کہلاتا ہے۔ اگر حقیقت میں غلط ہے تو بالکل غلط ہی ہے، اور حقیقت میں صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اسی انصاف کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔
مکتوب کی تعریف کیجئے۔ کیا ہے؟ مکتوب کی تعریف کیجئے۔ تو خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کے لیے لکھا جانے والا پیغام مکتوب یعنی خط کہلاتا ہے۔ خط کی تعریف، مکتوب کی تعریف کیا ہو گئی؟ مکتوب کو ہی خط کہتے ہیں۔ خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کے لیے لکھا جانے والا پیغام مکتوب ہے۔ ایک دوسرے کی خیریت لینا، اپنے خیالات کو بتانا، یہ کیا ہے؟ مکتوب ہے۔ اس میں جو لکھا جاتا ہے وہ مکتوب ہے۔ اب انٹرویو کی تعریف دیکھتے ہیں۔ انٹرویو کہتے کس کو ہیں؟ تو کسی خاص موضوع پر دو اشخاص کی گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو انٹرویو کہا جاتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کسی خاص موضوع، کسی خاص ٹاپک پر جب دو آدمی کی گفتگو یا ملاقات کے دوران کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرویو کہتے ہیں۔ اس میں صاف صاف لکھا بھی ہوا ہے، کسی خاص موضوع پر، کسی خاص ٹاپک پر دو اشخاص یعنی دو آدمی کی گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، نظم کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کی مختصر تعریف دیکھتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، یعنی کسی ایک موضوع پر ہی نظم لکھی جاتی ہے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت اور کسی ایک ہی ٹاپک پر لکھی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ جس نظم میں مرنے والے کا اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار بھی کیا جائے، وہ کیا ہے؟ مرثیہ ہے۔ یعنی جس نظم میں کوئی شخص انتقال کر رہا ہے، اس دنیا سے چلا جا رہا ہے، تو اس کی جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے اوصاف بیان کر جو اس کے موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اسی کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ سوال ہے، ایک صنف مثنوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یعنی مثنوی کسے کہتے ہیں؟ تعریف بتائیں۔ تو مثنوی ایسے طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہو۔ کیا ہے بھائی مثنوی کی تعریف؟ مثنوی ایسے طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ بالکل تسلسل کے ساتھ، برابری کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔